بلوچستان میں سینٹ کی تمام 11 خالی نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بلوچستان اسمبلی میں موجودہ تمام جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو 3-3، جمعیت علماء اسلام کو 2-2 نشستیں مل گئیں۔ نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا 1-1 سینیٹر منتخب ہوا۔ انوار الحق کاکڑ آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت حاصل تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ محسن نقوی نے چین سے آنے والی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے شانگلہ واقعے کی تحقیقات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کے واقعے کے اصل ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی۔ وزیر داخلہ کی چینی سفیر سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ شامل۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ کونسل میں چاروں وزرائے اعلیٰ بطور ممبران شامل ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بطور رکن مشترکہ مفادات کونسل میں شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی کی نشست PS 80 دادو سے پیپلز پارٹی کے زبیر جنیجو ضمنی انتخاب میں بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ ریٹرننگ افسر نے زبیر جنیجو کی بلا مقابلہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی نشستوں کی تعداد 117 ہو گئی۔ PS 80 دادو کی نشست پیپلز پارٹی کے عزیز جنیجو کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر 4 اپریل کو سندھ بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ تمام سرکاری دفاتر، خود مختار ادارے، کارپوریشنز اور صوبائی حکومت کے تحت مقامی کونسلز جمعرات کو چھٹی منائیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اور PCB کی نئی انتظامیہ نے کپتان بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ 29 سالہ بابر اعظم کو پھر سے کپتانی دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ سلیکشن کمیٹی نے چیئرمین PCB محسن نقوی کو بابر اعظم کو کپتان بنانے کی تجویز دی۔ بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز میں قیادت سنبھالیں گے۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 71 T20 میچز میں 42 جیتے اور 23 ہارے۔